اس لیے کون کیا کرتا ہے اس میں نہ جاؤ، مجھے کیا کرنا ہے اپنی فکر کرو۔ تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کون کیا کرتا ہے یہ نہ سوچو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور یہ مولوی صاحب باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان کو یوں کہا چپ ہو جاؤ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے جمعہ کا ثواب چلا گیا۔ لو، حالانکہ میں نے تو اچھی بات کہی نا کہ چپ ہو جاؤ، میں نے امر بالمعروف کیا ہے، میں نے نہی عن المنکر کیا، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ تیرا ثواب، کہنے والے کا ثواب کیوں؟ اس لیے کہ تجھے ابھی اپنی فکر کرنی چاہیے تھی۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، تو جب میرے اتنا کہنے پر میرا ثواب چلا گیا تو وہ جو خطبے میں باہر کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا جمعہ کا ثواب ان کو ملے گا؟ میں جذبات میں نہیں بول رہا ہوں، میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا جمعہ کا ثواب ان کو ملے گا؟ ہم حاضر ہوئے جمعہ میں، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ واپس گئے۔ کیسی بربادی ہے ہمارے لیے۔ اور پھر ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم مارے جا رہے ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں اور جلائے جا رہے ہیں اور گردنیں اڑائی جا رہی ہے اور مسجدیں توڑی جا رہی ہے اور مکان پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اور بے بس بنائے جا رہے ہیں۔ یہ تو ابھی اتنی بے بسی آئی ہے، اللہ نہ کرے مساجد کے ہوتے ہوئے کہیں ہم نماز پڑھنے کے محروم نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اختیار سے نہیں پڑھتے ہو تو پھر اللہ اس دولت کو بھی چھین لے گا۔ پھر اسے یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ ہماری نمازیں چھوٹ گئی، وہ یہ کہے گا تمہیں اختیار تھا اور تم نے نہیں پڑھی تھی، تمہارے ہاتھ میں تھا۔ ہر جگہ یہود، ہر جگہ یہود، ہر جگہ ہنود۔ مسجد میں آنے سے کون ہندو آپ کو روک رہا ہے؟ کسی نے آپ کو روکا کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤ؟ کون یہود یہاں آ گیا؟ ہر مسئلے کے اندر یہ کہ ان کی پالیسی نہیں، میری بدعمالی ہے کہ میں چورے پر بیٹھا رہا اور اس اذان کا جواب میں نے نہیں دیا، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ کیسے رحمتیں اترے گی ہم پر؟ کیسے اللہ کا پیار اترے گا؟ جو اس کا نہیں بنتا اللہ بھی اس کو اپنا نہیں بناتا ہے، اور جو اس کا بنتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔